آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ ذکر چھیڑیے ان کا صبح و شام، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ غوث الاعظم سے فریاد ہے پھر یہ زندہ ملت کیجیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا وزلطوی قصہ مختصر۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ حمد اور صلوات کے بعد حاضرین محترم، آج کا یہ نورانی وجدانی لسانی ایمانی پروگرام حضور تاجدار عرب و عجم جلوہ نور قدیم صیب لطف امین آمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم نقشبندی مصنف کتب کثیرہ واعظ فرما رہے تھے، اور میری واعظ و نصیحت کے درمیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان نوشائی قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ دیگر دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ دل دو طرح کے ہوتے ہیں، دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل ہوتے ہیں طیب و طاہر پاک، اور ایک دل ہوتے ہیں پلیت۔ جیسے ضد ہے نا ہر شے کی، زمین کی ضد آسمان ہے، آسمان کی ضد زمین ہے، عالم کی ضد جاہل ہے، جاہل کی ضد عالم ہے۔ یہ اسی طرح جو ہے وہ نیک کی ضد بد ہے، بد کی ضد نیک ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، ظلمت کی ضد نیک ہے۔ اسی طرح پاک دل کی جو ہے وہ ضد پلیت دل ہے، پاک دل کی ضد پلیت دل۔ تو اللہ نے دو دل پیدا کیے، ایک پاک لوگوں کے دل اور ایک پلیت لوگوں کے دل۔ پاک لوگوں کے جو دل ہے ان دلوں کو اللہ نے پسند فرمایا، اور ان دلوں کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی محبت رکھی۔ پاک دلوں میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت رکھی، جیسا کہ حدیث بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات میں جتنے انسان تھے سب انسانوں کے قلوب کو دیکھا، اپنی قدرت سے جب ان قلوب کا مشاہدہ کیا تو جو پاک و طیب طاہر تھے، مقدس تھے اور سب سے اعلیٰ عمدہ تھے، اللہ نے ان کو میرا صحابہ بنا دیا۔ ان پاک نفوس کو اللہ نے میرے اصحاب بنا دیا، یعنی تمامی صحابہ کے دل پاک اور طیب و طاہر تھے، ان کے دلوں میں رائی کے برابر بھی کسی غیر کی محبت نہ تھی۔ اگر محبت تھی تو یا اللہ کی تھی یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تھی۔ ان کا تن من دن دن رات ہمہ وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں گزرتا تھا، اور جب ان کا دل معرفت الہی میں اور معرفت مصطفیٰ میں ہمہ وقت رہتا تھا تو دنیا کائنات کی ہر شے ان کی عزت کی جاتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ دل ہے دو طرح کے، جو دل اللہ کو پسند ہے اور قیامت تک پسند تھے، ان دلوں میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت رکھی اور اپنی معرفت رکھی، اور جو دل ازل سے ہی بدبخت تھے، ازل سے ہی غلیظ تھے، گندے تھے، ان دلوں میں نہ خدا کی معرفت آئی نہ مصطفیٰ کی محبت آئی۔ تو جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے،
جس دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جس دل میں معرفت الہی ہے، جس دل میں معرفت مصطفیٰ ہے، اسی کو اس کی محبت کی چاشنی نصیب ہوتی ہے، وہی لذت پاتا ہے، وہی اس عشق میں سرسار رہتا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ کتنا وہ جو ہے اس کے دل میں کتنا عشق ہے، تو کتنی محبت ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال دوں کہ مجنوں گزر رہا تھا رات کے وقت لیلی کے گھر کے قریب سے، جب گلی کے پاس آیا اس نے نگاہ اٹھائی آسمانوں پر، ستارے چمک دمک رہے تھے، ساری رات ستاروں کو دیکھتے گزار دی، ساری رات ستاروں کو دیکھتے گزار دی۔ صبح ہوئی، کسی نے پوچھا مجنوں یہاں کھڑا ہے، اس نے کہا لیلا کے گھر کے اوپر جو ستارے ہیں ان کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یعنی نسبت جو تھی لیلا کے ساتھ جن ستاروں کی، ان سے بھی محبت ہے۔ تو جس کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے، جس کے ساتھ پیار ہوا کرتا ہے، اس کی ہر شے سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اس کی ہر شے سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یا جو عشاق ہیں اور قیامت تک آئیں گے، محبوب کی ہر شے سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور جو محبوب سے محبت کرتا ہے، کائنات کے دلوں میں اللہ ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ تو کائنات کا ہر ذرہ حضور علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے، جانتا ہے۔ آج کوئی اٹھ کر بدبخت انسان ہو کر حضور کی گستاخی کرنا شروع کر دے یا کوئی نازیبا کلمات کہے، تو میں یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے کہ اس قلب میں اللہ کی نہ معرفت ہے نہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ یہ قلب غلیظ ہے، پلیت ہے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ قلب پلیت ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمان آئے، اس کے اندر جو ہے وہ نور آئے، اس کے اندر معرفت الہی یا عشق مصطفیٰ آئے۔ یہ قلب جو ہے وہ غلیظ ہے، اور جو غلیظ قلب ہوا کرتے گئے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے گئے، قبر میں بھی رسوا ہوں گے، محشر کے میدان میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور جو پاک قلب ہیں دنیا میں بھی عزت رکھتے گئے، قبر میں بھی ان کی عزت ہوگی، محشر کے میدان میں بھی اس فرشتے سلوٹ ماریں گے۔ میں دونوں طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتا چلوں۔ ابو بکر صدیق کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، جناب فاروق اعظم کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، جناب عثمان غنی کے مولا علی کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ جیسا کہ میں نکتہ عرض کرتا چلوں کہ جب میرے آقا نے فرمایا کہ رات میں نے ہجرت کرنی ہے، میرے بستر پر سونا ہے، مولا علی کو پتا تھا کہ کفار حملہ کر دیں گے، جان کا خطرہ تھا، لیکن جان سے بڑھ کر کملی والے سے محبت تھی۔ یعنی صحابہ تمامی جتنے بھی تھے، ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ غار ثور کی طرف جانا ہے، کیا کیا تکلیف آئے گی، کیا کیا مصیبت نازل ہوگی، اور یہ سب سے بڑی جو ایمانت الکبریٰ ہے، اللہ کی امانت ہے، میرے سپرد ہے، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی امانت تھی جناب صدیق کے حوالے، ان کو بھی پریشانی تھی، لیکن جان کی نہ پریشانی ان کو ہے نہ ان کو ہے، کیونکہ صحابہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا۔ ادھر عشق مصطفیٰ سے سرشار، نہ جسم کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ جہان کی پرواہ۔ کہا وہ حضور جو ہے تو سارا کچھ ہے، چاہے صحابہ ہے چاہے صحابیات ہے۔ اشارہ کرتا چلوں، صحابی آئی حضور کی بارگاہ میں، عورت احد کے میدان کی طرف جا رہی، پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یعنی یہ خبر عام ہوئی، افواہ پھیلی، تو وہ گھر سے دوڑی احد کی طرف۔ رستے میں کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا اور تیرا بھائی شہید ہو گیا، اور اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ یعنی 3 نفوس جو تھے، ان کے جو گہرا تعلق تھا ان کے ساتھ، وہ شہید ہو گئے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، پوچھ رہی تھی آمنہ کے لال کیسے ہیں۔ کسی نے بتایا وہ خیریت سے ہیں، اس نے کہا جب حضور خیریت سے ہیں تو کائنات کا ہر غم اسے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی صحابہ ہو یا صحابیات، ہر ایک کے دل میں اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار شوہر احباب اپنی جان سے بڑھ کر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع تھی۔ دوسری طرف جو غلیظ قلب تھے، ابو لہب جو غلیظ قلب رکھتے تھے، وہ حد درجہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نفرت کرتے، جیسا کہ جو ابو لہب ہے، ابو لہب حد درجہ حضور سے نفرت کرتا۔
تو پتہ چلا اس کا جو قلب تھا غلیظ تھا، گندا تھا، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ عشق مصطفیٰ تو ابو بکر کے مقدر میں تھا، عشق مصطفیٰ تو عمر فاروق کے مقدر میں تھا، عشق مصطفیٰ تو تمامی صحابہ کے مقدر میں تھا، عشق مصطفیٰ تو ہم اہل سنت کے مقدر میں تھا، عشق مصطفیٰ تو تمام اولیاء کے مقدر میں تھا، عشق مصطفیٰ تو ہم جناب گناہ گاروں کے مقدر میں تھا، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ شیبہ ربیعہ جیسے کمینوں کے مقدر میں کہاں تھا۔ پتہ چلا دونوں لڑیے پاک دل والی اور پلیت دل والی ازل سے ہی آ رہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، ان کی بدبختی ہے کہ ان کے دلوں میں غلاظت ہے اور نفرت مصطفیٰ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبیا فاقتلوا۔ پھر دیکھیے کہ ان کے دلوں میں کتنی محبت تھی اور ان کے دلوں میں کتنی نفرت تھی، لیکن انہوں نے نقصان اپنا ہی کیا۔ اور پھر وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، یعنی انسانی ناطے میں تو وہ انسان ہی تھے، اور انسان کی عقل میں شعور ہوتا ہے، حیوان جو ہوتا ہے اس کی عقل میں شعور نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی معرفت کو حیوان پہچان گئے، میرے آقا کی محبت کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو حیوان جن کے دلوں میں شعور نہیں تھا، جن کے دلوں میں معرفت نہیں تھی، جو ہے وہ پتھر تھے، جو ہے وہ درخت تھے، جو جانور تھے، جو جناب استوان حنانہ جیسے کھجور کے تنے تھے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان گئے اور سلام کرنے لگے۔ یہ انسان ہو کر شعور رکھنے کے باوجود ان کو شعور نہ آیا، آقا کی محبت اور معرفت نہ حاصل ہوئی۔ اصل وجہ یہ تھی ازل سے ہی بدبخت تھے، ازل سے ہی بدبخت تھے اور بدبختی ان پر سوار تھی، ورنہ کائنات کی ہر شے نے میرے مصطفیٰ کو پہچانا۔ استوان حنانہ لکڑی پہچان گئی، پتھر درود و سلام پڑھتے، اونٹ جانور آ کر فریاد کرتے میرے آقا کی بارگاہ میں، اور درخت آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور درود و سلام پڑھتے۔ دیکھیے ایک عرابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ جاؤں گا، وہ درخت میرے پاس آپ کے پاس آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو بلا کر لاؤ، تم ہی چلے جاؤ۔ جا کر اس عرابی نے کہا تمہیں اللہ کا محبوب، تمہیں محمد بلا رہے ہیں۔ اس نے آگے پیچھے ہوا، آگے پیچھے ہوا، اور وہ کروم یعنی جو سر والا حصہ کروملوں والا اس نے آگے کیا اور جڑوں والا پیچھے کیا، اور پیٹ کے بل رینگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے بول اٹھے ہرے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ہرے سر کا موقع ہو جانے والے۔ یعنی ہمیں ہمیں تو درخت نے کہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کس طرح ہونا ہے، اس نے ادب سکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جا کر لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آقا، حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ۔ اب جب بندہ واپس ہوتا ہے تو تمہیں پتا ہے کیسے ہوتا ہے، تمہیں پتا ہے کیسے ہوتا ہے، پوچھ تو ہوتی ہے اس طرف اور منہ ہوتا ہے دوسری طرف جدھر جانا ہوتا ہے۔ اور وہ درخت تھا، اس درخت کے دل میں کتنی محبت تھی حضور کی۔ صوفیاء لکھتے ہیں اور فقہاء علماء لکھتے ہیں وہ واپس ہوا اس صورت میں کہ الٹے قدم، الٹے قدم یعنی پاؤں پیچھے ہی تھے اور رخ مصطفیٰ کی طرف تھا، دیدار بھی کرتا جا رہا ہے اور واپس جو ہے الٹے قدم جا رہا ہے، اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو قربان ہو گیا، کائنات کی ہر شے اس کو پہچان گئی۔ دیکھیے جو ہے وہ ابو لہب کا بیٹا جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخی کی، حضور نے فرمایا اللہ جنگل کے جانوروں میں سے ایک جانور تیرے اوپر مسلط کر دے۔ وہ چلا ہجرت کے لیے، رستے میں جب پہنچا تو تمامی حضرات نے جب پڑھاؤ کیا تو انہوں نے جناب سارا ساز و سامان رکھا اور ارد گرد جناب سب لوگ لیٹ گئے، سو گئے، اور اس کو جو ہے وہ اوپر بستروں کے لٹایا۔ اسے بھی پتا تھا کہ آمنہ کے لال نے جو فرمایا وہ کر رہے گا، وہ کر رہے گا۔ کافر کو بھی پتا ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن جب رات پڑی شیر آیا، روایتوں میں آتا ہے اب وہ شیر آیا، اس نے بندوں کو سونگا، یعنی جانور ہے نا، انسان تو نہیں تھا، جانور ہے تو انسان تو وہ ہے نہیں تھا۔
پر میرے آقا کی زبان عطر سے جو نکلا تھا، اور جو آقا کی معرفت رکھتے ہیں وہ چھوڑتے تو نہیں پھر، جو آقا کی محبت رکھتے ہیں دلوں میں وہ اپنی جان کی پرواہ تو نہیں کرتے۔ من سب نبی فقتلوہ، وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ انہیں یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے اور زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے اپنی جان، اپنا تن من دن ہر چیز اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کٹ مرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو فرمایا ہوا تھا، اب وہ شیر آیا اور اس شیر نے ہر ایک کو سونگا۔ پتہ چلا یہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کو بھی معرفت عطا فرمائے، جس کا واسطہ حضور کے ساتھ ہو جائے، جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، اللہ اس کو بھی یہ شعور عطا فرما دیتا ہے، یہ معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جانور ہو کر سونگ رہا ہے کہ کون ہے گستاخ نبی، ان میں سے کون ہے گستاخ نبی؟ ہے تو سارے ہی کافر تھے نا، ہے تو سارے ہی کافر تھے، لیکن گستاخی کیونکہ صراحتاً اس نے کی تھی، اس لیے پتہ چلا کہ جو عام کافر ہے جانور بھی ان کا تھوڑا حیا کر لیتے ہیں، لیکن جو گستاخ کافر ہیں جانور بھی ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ اور پھر علامہ صاحب کہہ رہے ہیں گستاخ کے منہ سے آتی ہے بو، اور یہ بات حقیقت ہے، اور یہ بات بھی مشاہدہ کر لیں آپ، ایک تو گستاخ کے منہ سے ہوتی ہے بدبو، ایک جو گستاخ نبی ہوتا ہے یا گستاخ انبیاء ہوتا ہے یا گستاخ صحابہ ہوتا ہے یا گستاخ اولیاء ہوتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے، یا ولد الزنا ہوتا ہے یا ولد الحرام ہوتا ہے، وہ حلالی، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، اس پر قرآن کی نص ہے۔ اتل بعد ذلک زنی، وہ مغیرہ گیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ حرام زادہ ہے، حرامی ہے، وہ گھر گیا، اور حضور نے بھی فرمایا تھا، قرآن کی آیت بھی اس پر، وہ گھر گیا تو اپنی ماں کو کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں میرے متعلق کہی ہیں اور 9 تو مجھ میں ہیں، ایک کا مجھے پتہ نہیں، تو بتا۔ اس نے کہا واقعی ایسا ہی ہے، تو حرامی ہے، تو کیا ہے؟ حرامی ہے۔ یہ بات پکی پینڈی لکھ لیں کہ جو گستاخ نبی ہوگا وہ حرامی ہوگا، وہ حرامی ہوگا تو حلال کا نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے کہ ازل سے ہی بدبخت ہے۔ اب یہ اس نے کیا کیا، سونگا کہ کون ہے میرے مصطفیٰ کا گستاخ، اور جا کر اس نے سونگتا دیکھا اوپر جناب اللہ اتنے بستروں کے اوپر گستاخ پڑا ہوا ہے، جا کر شیر نے حملہ کیا اور جٹ اس کے جو ہے چیٹ پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ تو شیر تو پھر جانتا ہے گستاخ کون ہے، بے ادب کون ہے اور بادب کون ہے، شیر تو جانتا ہے بے ادب کون ہے، گستاخ کون ہے اور جناب بادب کون ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے یہی شیر ہے کہ جس نے گستاخ نبی کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور جب نبی کا غلام سفینہ آیا تو شیر سامنے آیا، منہ کھلا ہوا تھا، اس نے کہا یا بالحارث آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جنگل دا شیرا میں کملی والے دا غلام ہوں۔ بس اتنی بات سنی تھی۔ اب جیسے گستاخ کو چیرا پھاڑا تھا، یہ بھی تو انسان تھا، اس کو بھی چیر پھاڑ دیتا، لیکن شیر کو بھی پتا تھا کہ وہ گستاخ نبی ہے، یہ عاشق نبی ہے، وہ گستاخ نبی ہے، یہ عاشق نبی ہے، اس کا دل گندا ہے، اس کا دل طیب و طاہر ہے، وہ جو ہے اس کا دل ازل سے پلیت ہے، اس کا دل ازل سے پاک ہے۔ اب وہ شیر منہ کھلا ہوا آ کر قدم چومنے لگا، شیر گیا سفینے تائی سن رائی را جاندے، جڑے غلام رسول اللہ دے اسی بھی غلام انہاں دے۔ شیر کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو کملی والے کا غلام ہے تو میں بھی کملی والے کا غلام ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتے گئے، کائنات کی ہر شے اس کو پہچان جاتی ہے کہ یہ عاشق ہیں، یہ اہل عشق ہیں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، اور جو حضور کے بارے میں گستاخیاں کرتے گئے، سوچتے گئے، تو دنیا کائنات کی ہر شے بھی جانتی ہے کہ یہ گستاخ ہیں۔ جیسا کہ وہ مثل مشہور ہے کہ کتے نے ایک پادری پر حملہ کر کے اسے چیٹ پھاڑ کے رکھ دیا، اس نے گستاخی کی تھی حضور کی۔ کتا جان گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، اور اس کتے نے جناب اس پادری کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں پر جن کے دل ازل سے پلیت ہیں ان کے دلوں میں نفرت ہے، جن کے دل ازل سے پاک ہے، دیکھیے ادب جو کرتا ہے کہاں پہنچتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے کہاں پہنچتا ہے۔ یہ ایک جانور ہے گرگٹ،
اس نے جناب حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گرگٹ کو مار دے اس نے شیطان کو مارا، اس نے شیطان کو مارا ہے، اسے نیکیاں ملیں گی۔ اب کیا قصور تھا اس کا بھائی جی، حضور نے فرما دیا اس کو مار دو۔ اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی، جب نمرود نے آگ میں ڈالا یہ پھونکے مارا تھا گا اور جلے، یعنی اس کا دل کوڑا تھا اندر سے، نبی کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی، اس لیے اس کو یہ گستاخی کرنے کی سزا مقرر ہو گئی کہ اس کو مار دو۔ جس نے اس کو مارا شیطان کو مارا ہے۔ اور ادھر یہ تو حکم ہے کہ گھر میں جالے لگے ہوئے ہوں تو ان کو اتار دو، غربت کی نشانی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا مکڑی کو نہ مارنا۔ ساتھ آقا نے یہ بھی فرما دیا مکڑی کو مت مارنا۔ کیوں نہ مارنا؟ غار سور میں جالا بن کر اپنے عشق کا مظاہرہ کر دیا۔ اپنی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبیا۔ تو اس لیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس درجہ حد ہونی چاہیے، اس یعنی صوفیاء اور علماء فقہا فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت میں جو ہے مبالغہ کرو، ہر درجے کی محبت کرو، ہر درجے کی محبت کرو۔ جس طرح کہ بابا قادم رضوی صاحب فرماتے ہیں حضور نہ محبت انے واہ کرو، انے واہ کرو، انے واہ کرو، یعنی حضور کی محبت ہر درجہ کی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اور حضور علیہ السلام کی حد درجہ سے ہی صحابہ محبت فرماتے ہیں، حد درجہ سے، حد درجہ سے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھو باپ کا بیٹی کا رشتہ کتنا گہرا ہوا کرتا ہے، باپ بیٹی کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جب ابو سفیان نے 350 میل سفر کر کے مکہ سے مدینہ پہنچا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، ناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، جب وہ وہاں سے ملنے کے لیے اتنی دور سفر طے کر کے پہنچا، جب وہ ملنے کے بعد بیٹھنے لگا چارپائی پر، نیچے جو بسترا بچھا ہوا تھا، تو عرض کی ابا جی ٹھہریے، رکیے ابا جی رک جائیے، بیٹھنے نہ دیا اپنے باپ کو۔ اب یہ کلمہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ مسلمان صحابی تھے، وہ پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ ابا جان بسترا میرے مصطفیٰ کا ہے، آپ اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا، یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا۔ ارے جیسے استوان حنانہ جیسے وہ پکار اٹھے یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں، اود پہاڑ جیسے جو ہے اود پہاڑ پتھر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں محبت میں جو ہے وہ وجد میں آ جائیں اور جھومنا شروع کر دیں، میرے آقا اس کو ٹھوکر لگائیں اور فرمائیں اسبت یا اود انا نبی و صدیق و شہیدان، رک جا، تجھے کیا ہو گیا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے گئے، وہ کیوں جھوم رہا تھا؟ مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا اود ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اود سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اود نمبر لے گیا پتھر ہو کر، یہ بے ایمان کوئی یہاں سے اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی جناب غلیظ القلب، کوئی جناب ولد الحرام اور ولد الزنا ادھر سے اٹھتا ہے بے ایمان چوڑا، اور اٹھ کر گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ان کے قلوب گندے ہیں، ان کی سوچ عدل سے گندی ہے۔ اگر ان کی سوچ میں ایمان کی کرن ہوتی تو پھر یوں ہوتا کہ جناب عبداللہ بن اسلام آئے عیسائیوں کے عالم اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مکھڑا دیکھا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور فرمانے لگے اگر آمنہ کے لال قرآن کی آیات پیش نہ کرتے، کوئی معجزات پیش نہ کرتے، آپ کا رخ انور ہی آپ کی نبوت پر دلیل تھا۔ میرے آقا کا رخ انور دیکھ کر ہی جن کے دلوں میں ایمان کی کرن تھی وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتے چلے گئے، اور جو جھکتے چلے گئے ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ان کا نام روشن کر دیا اور قیامت تک نام روشن رہے گا، قیامت کے بعد تک بھی ان کا نام روشن رہے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی کرن۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھلاؤ، حضور کی محبت جو ہے اپنی اولاد کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دو۔ تمہاری اولاد کے دلوں میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، جوان ہے یا کوئی بھی ہے، یا گھر کا پورا ماحول ہے، عشق مصطفیٰ میں رنگ دینا چاہیے،
عشق مصطفیٰ کی کرن ہر طرف آنی چاہیے۔ یہاں ایک مثال دوں، آج ہم کیوں ذلیل و رسوا ہیں، کیوں جو ہے ہمارے اوپر کفار غلبہ کیے ہوئے؟ اصل حقیقت یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کی اتباع کرنا چھوڑ دی۔ ہمارے پاس بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ہمارے پاس ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، پر حضور کا جو فرمان ہے وہ بھی تو محبت ہے، کیونکہ جو جس کا عاشق ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ پوری سیرت اور صورت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے فرامین پر عمل کرتا ہے۔ ہم عمل سے دور ہیں، ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارک ہے اس کو ہم نے چھوڑا، ہم نے غیروں کی سیرت کو پہنایا۔ اس لیے یہاں ایک مثال دو، آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے پوچھئے، پہلے مائیں جو ہوتی تھی وہ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد چکیاں پیسا کرتی تھی، چکیوں پر آٹے یعنی بنائے دانے پیسا کرتی تھی۔ وہ چکی جو ہوتی تھی وہ اپنے پتھر کی ہوا کرتی، ایک جو ہے وہ پتھر نیچے ہوتا، ایک پتھر اوپر، اور اس کے درمیان میں ایک جو ہے وہ اس کو کیا کہتے، کلی، اس کو کلی کہتے ہیں، اس کے جو درمیان ہوتا وہ چکی جو ہوتی اس کلی کے اوپر گھومتی، یعنی ایک ہاتھ سے چلائی جاتی، چکو دانے ڈالے جاتے۔ آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ جو دانہ ایک مٹھ بھر کر ڈالا جاتا اس میں، جو دانہ اس کلی کا دامن چھوڑ دیتا، جو دانہ اس کلی کا دامن چھوڑ دیتا، پس کر آٹا بن جاتا، پس کر آٹا بن جاتا۔ اور جس دانے نے کلی کو نہیں چھوڑا، کلی سال چلتی، اپنے چکی سال چلتی رہے، چکی سال بھر چلتی رہے، جس نے کلی کا دامن نہیں چھوڑا وہ دانہ نہیں پیسے گا، وہ دانہ نہیں پیسے گا، کیونکہ اس نے کلی کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ کائنات کو یوں سمجھ لیجئے، ایک چکی کا پڑ نیچے ہے، ایک آسمان کی صورت میں اوپر ہے، اور میرے مصطفیٰ درمیان میں اس کلی کی صورت ہے۔ جس شخص نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا پس جائے گا، جس نے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہر حربہ استعمال ہوا، فرید نے دامن مصطفیٰ، ہر حربہ استعمال ہوا، قطب الدین بختیار کاکی نے، غریب نواز نے، میاں شیر محمد شرک پوری نے، پیر سید میر علی شاہ نے، پیر سید جماعت علی پوری نے، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے، الہ الدین صاحب پیا کلیاری نے، بلے شاہ ولی نے، دیم الحضوری قصوری نے، یہ جتنے اولیاء ہیں، کس کا میں نام لوں، یہ تو ستاروں سے زیادہ ہیں، یہ تو ستاروں سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا، آج ان کے نام آج تک روشن ہے۔ اگر جس نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا ہے، مرنے کے بعد پوتے کو پتہ نہیں ہے دادا کون ہے، مرنے کے بعد پوتے کو خبر نہیں ہے دادا کون تھا۔ اس لیے جو دانہ کلی کے ساتھ لگ گیا وہ نہیں پسے گا، جس نے کلی کو چھوڑ دیا پس گیا۔ اسی طرح یہ کائنات میرے مصطفیٰ کی ذات پر چل رہی ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، محبوبہ ہر چیز میں نے تیرے واسطے پیدا کی تھی، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر شے حضور میرے محبوب تیرے لیے ہے، تو حضور جان ہے، یہ ساری کائنات جہان ہے۔ اس جہان کے اندر جو روح ہے، جو اصل ہے، وہ اصل میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ اصل حقیقت حضور کی ذات ہے۔ تو جب اصل نہیں ہے تو یہ کائنات بھی نہیں ہے، اصل کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ تو پتہ چلا کائنات مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جس طرح چکی گھوم رہی ہے، میرے مصطفیٰ کے ارد گرد کائنات کی ہر شے گھوم رہی ہے۔ جس نے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے چھوڑ دیا برباد ہو گیا۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا رہوں، یہ باتیں تو بڑی ہے، باتیں تو بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، میں یہ آخری بات کر کے جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حنین کی جنگ ہوئی، جنگ حنین ہوئی اور فتح ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہوا۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے اہل قریش کو، کسی کو جناب 1000 گائیں دے دی، کسی کو 1000 بکری دے دی، کسی کو 200 بکری دے دی، کسی کو 500 گائیں دے دی، کسی کو کچھ دے دیا۔ یعنی میرے آقا کی عطا ہے مصطفیٰ حد درجہ،
کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے محبوب جو سائل آئے مت جھڑک، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آئے مت جھڑک۔ اس لیے حضور نے ساری 63 سالہ زندگی میں، امام دارمی نے فرمایا کہ حضور نے کبھی لا کہا ہی نہیں، کبھی کسی کو لا یعنی نہیں کہا ہی نہیں، جو آیا جو مانگا عطا کیا، جو آیا جو مانگا عطا کیا۔ کیوں نہ عطا کرتے؟ اوتی تو مفاتح خزائن کل شیء، اوتی تو مفاتح خزائن الارض، کائنات اور کل شے کے سارے خزانے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے، کلیہ حضور کو عطا فرما کے فرمائے اعلان کر دے واللہ موتی وانا قاسم، کہ اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کا دروازہ کھلا، اہل مکہ کو زیادہ دیا، اہل مکہ کو زیادہ دیا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ زیادہ دیا، اور اہل مدینہ جو تھے نا وہ ایک نکڑ پر بیٹھ کر، انصار مدینہ اہل مدینہ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے، حضور تقسیم فرما رہے تھے، کسی کو 100 گائے، کسی کو 200 گائے، کسی کو 1000 بکری، کسی کو 500 بکری، کسی کو 200 بکری، یہ تو لے جا، یہ تو لے جا، یہ تو لے جا، یہ تو لے جا، یہ تو لے جا۔ میرے آقا کی عطا دیکھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، ہم تو دشمن تھے، مصطفیٰ کی عطا اتنی، کریم آقا ہم سے بدلہ نہیں لے لے بلکہ ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عطا فرما رہے تھے، وہ اہل مدینہ جو بات کر رہے تھے نا بار بار دور بیٹھ کر، بات یہ تھی کہ آمنہ کے لال یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہے۔ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے انصار مدینہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ آمنہ کے لال یہ کیا کر رہے ہیں، سارا کچھ اہل مکہ کو ہی دے رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ بات ہو رہی تھی دور، آمنہ کے لال تشریف لے گئے پاس، فرمایا کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ انہیں کچھ نہیں کہتے، نہیں جی کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا کچھ تو کہہ رہے ہو؟ نہیں جی ہاں کچھ نہیں کہا۔ کہا اچھا تم یہ کہہ رہے تھے کہ محمد عربی یہ کیا کر رہے ہیں، سارا کچھ عطا ان کو کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ جملہ جو تھا کمال کا تھا، میرے آقا کا ہر جملہ ہی کمال کا ہے۔ میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو اے انصار مدینہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جب شام ہو تو لوگ اپنے گھروں میں جائیں، کسی کے پاس گائے ہو، کسی کے پاس بکری ہو، کسی کے پاس سونا ہو، کسی کے پاس چاندی ہو، کسی کے پاس کچھ ہو، اور تمہارے ہاتھوں میں محمد عربی کا دامن ہو، تمہارے ہاتھوں میں آمنہ کے لال کا دامن ہو اور تم آمنہ کے لال کو لے کر جا رہے ہو، کیا تم اس بات؟ جنہیں مل گیا کملی والے کا دامن انہیں دو جہاں کا خزانہ ملا، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے آقا کا آستانہ ملا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نانے دادے جو تھے اور ہمارے جو بڑے بڈیرے تھے وہ ہمیں خوش نصیب ہیں کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا۔ آج انہوں نے ہمارے دلوں میں یہ عشق مصطفیٰ ڈالا اور آج ہم حضور کا ذکر لے رہے ہیں، ورنہ اگر وہ بدبخت ہوتے، کوئی ہندو ہوتا، سکھ ہوتا، کوئی جناب دوسرا ہوتا، کوئی شیعہ ہوتا، کوئی جو ہے دیوبندی وہابی ہوتا، کچھ ہوتا، نیچری ہوتا، بدبخت ہوتا، تو آج ہمارا حال کیا ہوتا؟ کدھر جاتے ہم تو دنیا میں بھی رسوا ہو جاتے، قبر حشر میں رسوا کر دیے جاتے۔ ہم تو اسی بات کو لے کر بیٹھ جائیں، یا اللہ تیرا شکریہ ہے، اتنا شکریہ ہے کہ جب سے آدم کو بنایا اور آج تک جتنے ستارے طلوع کیے ان ستاروں کی تعداد کے مطابق شکریہ، درختوں کے پتوں کے برابر شکریہ، سمندروں دریاؤں کے پانی کے قطرات کے برابر شکریہ، انسانوں کے ساؤں کے، جانوروں کے جسموں کے والوں کے مطابق شکریہ، دنیا کائنات کی ہر نعمت کے برابر شکریہ، ریت اور پہاڑوں کے ذروں کے برابر شکریہ کہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، امتی بھی وہ جو حضور کا باادب ہے۔ یا اللہ تیرا شکریہ ہے، یہی نہیں ادا کر سکتے، یہی ہم سے نہیں ادا ہو سکتا، ہم پر تو اللہ اور اس کے رسول کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ اس کے رسول کا بڑا ہی فضل ہے، ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا بڑا ہی احسان ہے، ہم پر اللہ اس کے رسول کا بڑا ہی انعام ہے، ہم پر اللہ اور اس کا رسول بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ بات کرتا چلوں کہ 70 سال کوئی عبادت کرتا رہا، 70 سال کے بعد شیطان آیا، اس نے کہا جس کی عبادت کرتا ہے، جس کو پکارتا ہے، کبھی اس نے تجھے جو ہے اپنا آپ دکھایا ہے یا اس نے تجھے آواز دی ہے؟
نہیں دی، نہ آواز دی، نہ بلایا، نہ پکارا، نہ دکھایا. اس میں کہا پھر ویسے ہی لگا ہوا ہے، 70 سال ہو گئے. بس اس کے بہکاوے میں آ گیا، رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی، سو گیا. جب پچھلی رات آئی، عالم غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے چاہا ہے تو اپنے دربار میں کھڑا کیا ہوا ہے، ہم نے تجھے پسند کیا ہوا ہے تو 70 سال اپنی عبادت پر لگایا ہوا ہے، ہم نے تجھ پر راضی ہے تو اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس بے ایمان کے پیچھے لگ گیا، اس شیطان کے پیچھے لگ گیا. یارو ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے امتیوں میں شامل کیا ہوا ہے، با ادبوں میں شامل کیا ہوا ہے، با نصیبوں میں شامل کیا ہوا ہے، بدبختوں میں شامل نہیں کیا ہوا. میں اس پر بات کرتا چلوں، رات ختم ہو سکتی ہے، بات ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بات میرے آقا کی ہے. جب بات آقا کی، آقا کے غلاموں کی باتیں نہیں ختم ہو سکتی تو یہ تو بات میرے آقا کی ہے. اس لیے میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ حد درجہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر یہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور قبر حشر میں اسی جو ہے وہ محبت میں ہی رکھے، اور کل قیامت کے روز حضور کی غلامی میں اٹھائے. آمین وما علیہ.